زمانہ قصہ سبق کے ناظرین کرام کو السلام علیکم۔ کہتے ہیں بہت پرانے زمانے میں ایک ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا۔ بیمار ہو جانا کوئی نرالی بات نہیں، بیماریاں فقیروں اور بادشاہوں میں فرق نہیں کرتی، لیکن اس بادشاہ کو ایسی بیماری لگی کہ کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ بادشاہ نے اپنے ملک کے حکیموں اور ویدوں کے علاوہ پڑوسی ملک کے حکیموں اور ویدوں سے بھی علاج کروایا، لیکن کسی کی دوا سے آرام نہ آیا۔ آرام آنا تو رہا ایک طرف، کوئی یہ بھی نہ سمجھ سکا کہ یہ بیماری آخر ہے کیا اور کس وجہ سے لگی ہے۔ جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو ایک دن بادشاہ کا وزیر اعظم اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اگرچہ حکیموں اور ویدوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کی سمجھ میں آپ کی بیماری کی وجہ نہیں آئی اور نہ ہی اس کا علاج معلوم کر سکے ہیں، پھر بھی مایوس ہونے کی بات نہیں۔ اس خادم کو پورا یقین ہے کہ اللہ پاک اپنی خاص رحمت سے آپ کو تندرست کر دے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، بادشاہ نے مایوس ہو کر کہا۔ ویسے اب ہمارا تندرست ہونا مشکل لگتا ہے، حکیم اور وید پوری کوشش کر چکے ہیں، کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہ کون سی بیماری ہے، پھر ہم تندرست ہوں گے تو کس طرح؟ لگتا ہے ہمارا آخری وقت آ گیا ہے۔ حضور اجازت دیں تو ایک بات عرض کروں، وزیر نے کہا۔ بادشاہ نے اجازت دی اور کہا کہ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، ہمیں یقین ہے کہ تم ہمارا بھلا چاہنے والوں میں سے ہو، اگر تمہاری رائے ٹھیک معلوم ہوئی تو میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ وزیر نے ڈرتے ڈرتے کہا، یہ عرض کرنا ہے تو گستاخی، لیکن اس خادم کے نزدیک حضور کسی ایسے شخص کی بددعا کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں جسے بے وجہ ستایا گیا ہو، یاد فرمائیے کہ کیا کبھی ایسا تو نہیں ہوا؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا، یہ بات آخر تم نے کیسے سوچی ہے؟ یہ بات اس خادم نے اس وجہ سے سوچی ہے کہ ایسی بیماریاں بددعا سے ہی لگتی ہیں۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ملک کا حکمران ہونے کی وجہ سے ہمیں لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بات پورے یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ سب مقدموں کے فیصلے بالکل ٹھیک کیے ہوں گے۔ ہمیں یہ بات تو معلوم ہے کہ بعض چالاک لوگ جھوٹے گواہ پیش کر کے بے گناہوں کو سزا دلوا دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر ہم نے دشمنوں کے ساتھ بھی کبھی بے انصافی نہیں کی۔ پھر بھی تم پورے ملک میں اعلان کرا دو کہ اگر کبھی کسی کے ساتھ بے انصافی یا ظلم ہوا ہے تو ہماری خدمت میں حاضر ہو، ہم فوراً اس کا نقصان پورا کر دیں گے اور اس سے معافی بھی مانگیں گے۔ بادشاہ کا یہ وزیر بہت بڑا عالم اور بہت عقل مند انسان تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک سوچا تھا کہ انسانوں کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کی وجہ ان لوگوں کی بددعا بھی ہو سکتی ہے جن پر کبھی اس نے ظلم کیا ہو۔ جب بادشاہ نے اجازت دے دی تو اس نے اسی دن پورے ملک میں اعلان کرا دیا کہ اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ بادشاہ سلامت نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو وہ فوراً حاضر ہو، اس کا نقصان پورا کیا جائے گا اور ساتھ ہی بھاری انعام بھی دیا جائے گا۔ اعلان کے بعد ہزاروں آدمی بادشاہ کے محل کے سامنے اکٹھے ہو گئے اور وزیر ان کے حالات سن کر ان کا نقصان پورا کرتا رہا۔ اس کام میں کئی دن لگ گئے، جو بھی وزیر سے ملتا تھا بادشاہ کی صحت کے لیے دعائیں کرتا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ شاہی خزانے کا بڑا حصہ خرچ ہو گیا، اس کے باوجود بادشاہ کی حالت میں فرق نہ آیا۔ یہ حالت دیکھ کر وزیر بہت پریشان ہوا، کیونکہ اس کو پکا یقین تھا کہ مظلوموں کو ان کا حق مل جائے گا تو وہ بددعا کی جگہ بادشاہ سلامت کو دعائیں دیں گے اور اس طرح بادشاہ سلامت ضرور تندرست ہو جائیں گے۔ خود بادشاہ کو بھی کہیں کہیں یقین تھا کہ اس تدبیر سے اسے آرام آ جائے گا، لیکن جب اس کی حالت میں فرق نہ آیا تو اس نے بہت مایوس ہو کر وزیر سے کہا، ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بیماری موت کا پیغام لے کر آئی ہے، اگر آرام آنا ہوتا تو حکیموں اور ویدوں کے علاج سے آ جاتا۔ بہرحال ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے کوشش کی، اب مناسب یہ ہے کہ ہماری موت کے بعد پیدا ہونے والے حالات کے بارے میں سوچو۔ ہمیں اس سلسلے میں یوں فکر ہے کہ ہمارا بیٹا کم عمر ہے، اسے ناسمجھ اور کمزور جان کر دشمن ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، پہلے سے کچھ بندوبست کر لیں گے تو شہزادہ پریشانی سے بچ جائے گا۔ ایسی مایوسی کی باتیں نہ کیجیے عالی جاں، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے، اگر ہماری ایک تدبیر ناکام ہو گئی تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں گے اور انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، وزیر اعظم نے کہا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا نہیں چاہیے، لیکن موت اور زندگی کا وقت بھی تو اللہ پاک ہی نے مقرر کیا ہے، اور ہم یوں محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری موت کا وقت قریب آ گیا ہے،
پھر بھی اگر تم کوئی اور کوشش کرنا چاہتے ہو تو یوں کرو کہ کسی ایسے آدمی سے ہمارے لیے دعا کراؤ جس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تم نے جب دعا کے اثر کی بات کی تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی تھی۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ پاک ایسے معصوم آدمی کی دعا ضرور قبول کرے گا اور ہم تندرست ہو جائیں گے۔ کیا تم کسی ایسے آدمی کو جانتے ہو؟ بادشاہ نے اس سے سوال کیا۔ وزیر نے جلدی سے کہا، حضور والا، یہ خادم کسی ایسے آدمی کو تو نہیں جانتا، لیکن یقین ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے بہت سے آدمی مل جائیں گے۔ میں آج ہی تلاش میں نکلتا ہوں۔ مجھے بھی یقین ہے ایسا نیک آدمی دعا کرے گا تو آپ ضرور تندرست ہو جائیں گے۔ بات ختم کر کے وزیر اعظم نے بادشاہ سے اجازت لی اور سیدھا ایک بہت بڑے عالم کے پاس پہنچا جو ایک بہت بڑا دینی مدرسہ چلا رہا تھا۔ پورے ملک میں ان کی نیکی اور شرافت کی شہرت تھی۔ وہ طالب علموں کو مقدس کتاب پڑھانے اور اللہ کی عبادت کے سوا دنیا کا کوئی اور کام نہیں کرتے تھے۔ ان کی زبان میں ایسا اثر تھا کہ سخت دل کافر بھی ان کی باتیں سن کر ایمان لے آتے تھے۔ وزیر نے خیال کیا کہ یہی وہ آدمی ہے جس کی دعا سے بادشاہ سلامت تندرست ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ان عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر وزیر نے مختصر لفظوں میں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور بادشاہ کی صحت کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی تو وہ عالم اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولے، وزیر اعظم صاحب، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو؟ میں اب تو گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن نادانی کی عمر میں تو خدا جانے کتنے گناہ کیے ہوں گے۔ مناسب ہوگا آپ کسی اور کو تلاش کیجئے، شاید اللہ کا کوئی اور بندہ نکل آئے جس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ میں تو ایسا ہرگز نہیں ہوں۔ عالم سے مایوس ہو کر وزیر اس فقیر کے پاس گیا جو بستیوں سے دور بیابان جنگل میں رہتا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس سے کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو اور کسی کا حق ضائع ہو۔ وہ درختوں کے پھلوں اور چشمے کے پانی پر گزارا کرتا اور دن رات اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اول تو فقیر نے وزیر کو اپنی کٹیا میں آنے کی اجازت ہی نہ دی۔ کہا، تم دنیا والوں سے ہمارا کچھ تعلق نہیں۔ بڑی مشکل سے ملاقات کی اجازت دی تو وزیر کی بات سنتے ہی اس فقیر نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا دیے اور کہنے لگا، وزیر اعظم صاحب، میں تو شاید تم دنیا داروں سے بھی زیادہ گناہگار ہوں گا۔ بچپن، لڑکپن اور جوانی تمہاری بستیوں میں ہی گزاری اور خدا جانے کتنے گناہ کیے۔ سچ پوچھئے تو اپنے گناہ بخشوانے کے لیے ہی اس ویرانے میں آ بسا ہوں۔ آپ کسی اور کو تلاش کیجئے، شاید کوئی ایسا مل جائے جس نے زندگی بھر کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس کی دعا سے تمہارا بادشاہ تندرست ہو جائے۔ وزیر مایوس ہو کر وہاں سے بھی لوٹ آیا۔ اب اس کا دھیان شاہی عبادت گاہ کی پیشوا کی طرف گیا۔ اس کی نیکی کا بھی بہت چرچا تھا، لوگ اسے ولی اللہ کہتے تھے اور مشکل کاموں میں اس سے دعا کراتے۔ وزیر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ شاہی عبادت گاہ کا پیشوا غور سے وزیر کی باتیں سنتا رہا، پھر افسوس کے انداز میں بولا، وزیر اعظم صاحب، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی نیکی اور برائی کا فرق سمجھتے ہوئے گزاری ہے، جان بوجھ کر کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو یا کسی کا حق مارا جائے، لیکن پھر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ویسے ہم بادشاہ سلامت کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں تندرست کر دے اور ان کی عمر میں برکت دے۔ وہ واقعی ایک اچھے حکمران ہے۔ عبادت گاہ کے پیشوا کی بات سن کر وزیر بہت خوش ہوا۔ اسے یقین ہوا کہ اب بادشاہ سلامت ضرور تندرست ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ بیماری جوں کی توں ہی رہی، بلکہ کچھ اور بڑھ گئی۔ اب تو بادشاہ کی طرح وزیر بھی مایوس ہو گیا۔ اسے بھی یقین ہو گیا کہ یہ بیماری بادشاہ کی جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ یہ وزیر بادشاہ کا بچپن کا دوست تھا، دونوں ساتھ پل بڑھ کر جوان ہوئے تھے۔ پھر بادشاہ نیک بھی بہت تھا، جہاں تک ہو سکتا تھا لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا تھا اور برائی کے راستے پر چلنے والوں کو سخت سزا دیتا تھا۔ چنانچہ ان سب باتوں کی وجہ سے وزیر اعظم اسے سگے بھائیوں کی طرح چاہتا تھا۔ بادشاہ کے تندرست ہونے کی امید نہ رہی تو اسے بہت صدمہ ہوا اور وہ ہر وقت اداس رہنے لگا۔ ایک دن وزیر اداس بیٹھا، بادشاہ کی موت اور اس کے بعد تخت پر بیٹھنے والے کم عمر شہزادے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی بدلی ہوئی حالت سے وہ خاصی پریشان ہوئی اور اس کے اداس اور پریشان رہنے کی وجہ پوچھنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک وقت اسے اکیلا دیکھ کر اس کے پاس گئی اور بہت اپنائیت کے انداز میں بولی، میں دیکھ رہی ہوں آپ چند دن سے بہت اداس اور پریشان رہتے ہیں، کیا کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے ضرور بتائیں، میں بھی تو آپ کی وزیر ہوں۔ اپنی بیوی کی بات سن کر وزیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی
उसे ये वजीर वाली बात बहुत अच्छी लगी। बीवी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि आप हमारी वजीर हैं, लेकिन मुश्किल ऐसी आ पड़ी है कि आपका मशवरा कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकता। वजीर की बीवी ने खुशदिली के अंदाज में कहा, फिर भी बताइए तो, खुदा की बड़ी शान है, वो छोटे से दिमाग में भी बड़ी बात डाल देता है। अपनी बीवी की ये बात सुनकर वजीर के जहन का बोझ जैसे कम हो गया। मुस्कुराते हुए बोला, अरे मोहतरमा, आप अपने दिमाग को छोटा क्यों कहती हैं? ये तो माशाल्लाह इतना बड़ा है कि पूरे खानदान पर हुकूमत कर रहा है। हमसे वाकई गलती हुई, हमें आपको अपनी परेशानी की वजह बतानी चाहिए थी। बहरहाल लीजिए, अब बताते हैं। ये कहकर वजीर ने बादशाह की निराली बीमारी और उसके इलाज के बारे में की गई कोशिशों का सारा हाल सुना दिया। बीवी खुश होकर बोली, मेरी बात सच निकली ना? अगर आप पहले अपनी परेशानी का हाल बता देते तो अब तक आपके बादशाह सलामत सेहत का गुस्ल कर चुके होते। बात इतनी सी है ना कि अगर कोई ऐसा आदमी दुआ करे जिससे कोई गुनाह न किया गया हो, तो खुदा के फजल से हमारे मुल्क में ऐसे लाखों इंसान मौजूद हैं। मैं तो हैरान हो रही हूँ, आपने उनसे दुआ क्यों नहीं कराई? क्या तुम सच कह रही हो? वजीर ने हैरान होकर अपनी बीवी की तरफ देखा। बीवी ने कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि खुदा की फजल से हमारे मुल्क में लाखों बच्चे हैं, और बच्चे तो मासूम होते हैं। आप बच्चों की शानदार दावत का इंतजाम कीजिए और उनसे कहें कि वो बादशाह सलामत की सेहत के लिए दुआ मांगे। उम्मीद क्या यकीन है कि अल्लाह पाक उनकी दुआ जरूर कबूल करेगा। अपनी बीवी की बात सुनकर वजीर आजम उछल पड़ा। उसने उसी दिन शाही बाग में बच्चों की दावत का इंतजाम किया। उनके लिए अच्छे अच्छे खानों और मिठाइयों के अलावा बेहतरीन किस्म के खिलौनों का इंतजाम भी किया। और फिर ऐसा हुआ कि उन मासूमों की दुआ से अल्लाह पाक ने बादशाह सलामत को चंद ही दिनों में तंदुरुस्त कर दिया। नाज़रीन इकराम, ये तो एक कहानी थी, लेकिन इस बात में जरा भी शक नहीं कि अल्लाह पाक नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों की दुआ जरूर कबूल करता है, जो वो किसी अच्छे काम के लिए मांगते हैं। तो जाते जाते हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल ज़माना किस्सा सबक को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।